وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے کوئی لمبی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے چند بچوں نے قرآن کریم کا آخری سبق پڑھ کر کے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے، اس لیے قرآن کریم کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مختصر وقت میں کچھ کام کی باتیں میری زبان سے نکلوا دے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم جس کی نسبت پر یہ جلسہ آج منعقد کیا گیا، اللہ کی آخری اور سب سے مقدس کتاب ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں دنیا میں آئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، شیس علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے نوشتے، وہ سب کی سب کتابیں دنیا سے نیست و نابود ہو گئی۔ ان کے ماننے والوں نے خود ان کے اندر تبدیلی کر دی، تحریف کر دی، اور وہ کتابیں اپنی اصلی اور اوریجنل شکل میں باقی نہیں رہ سکی۔ لیکن ہم اور آپ مسلمان قوم، اس کے لیے یہ بات قابل فخر ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو جو کتاب عطا فرمائی تھی، وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے وہ نازل ہوئی تھی ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کتاب ہمیشہ محفوظ رہے۔ پچھلی کتابوں کے سلسلے میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، ان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کو ان کا باقی رکھنا منظور نہیں تھا، اسی لیے وہ ختم ہو گئے۔ لیکن قرآن تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اللہ اس کو باقی رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ذرا سوچئے، اللہ اگر کسی چیز کی حفاظت کا اعلان فرما دے کہ فلاں چیز کی حفاظت ہم کریں گے، تو دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے کہ اس کا بال بیکا کر سکے؟ یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے یہودیوں نے، عیسائیوں نے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ چاہا کہ دنیا سے قرآن مٹ جائے، ختم ہو جائے، تبدیل ہو جائے، لیکن ان کی ساری سازشیں، کوششیں، خواہشیں سب دھری کی دھری رہی، نہ کل کامیاب ہوئی، نہ آج کامیاب ہو رہی ہیں، اور نہ کل قیامت تک انہیں اس سلسلے میں کوئی کامیابی مل سکے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ ابھی چند سال پہلے امریکہ کے یہودیوں نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ایک نقلی قرآن تیار کرایا اور اس کا نام رکھا الفرقان۔ اللہ نے قرآن کو اپنی اس کتاب میں فرقان بھی کہا ہے، اس کا نام فرقان بھی ہے، اس لیے یہودیوں نے قرآن کے بجائے فرقان کے نام سے اس کتاب کو چھاپا، اور امریکہ کے جو قبائلی علاقے تھے
جو دور دراز کے شہروں سے دور جنگلوں میں آبادیاں تھیں ان پڑھ لوگوں کی، ان میں وہ قرآن تقسیم کیا گیا۔ لیکن ذرا دیکھیے، وہاں چند بچے حافظ پیدا ہو چکے تھے، جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر وہ نئی چمکتی ہوئی کتاب دیکھی تو اٹھا کر کے اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھا، ماں باپ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان پڑھ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا یہ قرآن ہے۔ بچے نے دیکھا بسم اللہ بدلی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ بدلی ہوئی ہے، سورہ اخلاص بدلی ہوئی ہے، بہت سی آیتیں غائب ہیں۔ تو ان ننھے منھے معصوم بچوں نے ماں باپ سے کہا کہ یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، اس کی تو بسم اللہ غلط ہے، اس کی سورہ فاتحہ غلط ہے۔ فوراً مسلمانوں کے کان کھڑے ہوئے، ان پڑھ ضرور تھے لیکن ایمان کی چنگاری ان کے دلوں میں جلتی تھی، ایمان کے نور، ایمان کی شمع ان کے دلوں میں روشن تھی۔ میٹنگ ہوئی، مسجد میں اکٹھے ہوئے مسلمان، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کسی نے سازش رچی ہے قرآن کے خلاف، اور ہمارے گھروں میں غلط قرآن چھاپ کر کے کوئی تقسیم کر کے گیا ہے، فوراً ساری کتابوں کو گھروں سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ سارے مسلمانوں نے میٹنگ کر کے الفرقان نام کی اس کتاب کو نکال کر کے باہر کیا، اور اللہ نے ان معصوم سے ننھے منھے حافظوں کے ذریعے اس پوری آبادی کو اس خطرناک فتنے میں مبتلا ہونے سے اور ان کے دین اور ایمان کے تباہ و برباد ہونے سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے قرآن کی حفاظت کرنا، وہ ابابیلوں معمولی سے پرندوں کے ذریعے بڑے بڑے لشکروں کو تہس نہس کرنے پر قادر ہے، اپنے گھر کی حفاظت پر قادر ہے، اسی طرح وہ ننھے منھے معصوم حافظوں کے ذریعے دنیا کے چپے چپے میں اپنی کتاب کی حفاظت پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ جیسے مکہ مکرمہ میں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کا اعلان کر دیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد آپ کی حفاظت ان دشمنوں سے ہم کریں گے، ہم آپ کو دشمنوں سے بچائیں گے۔ آیت نازل ہوئی، اعلان سامنے آیا، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے اعلان پر بھروسہ تھا۔ جو باڈی گارڈ، جو محافظ آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا، اب ضرورت نہیں، اب اللہ کا اعلان آ چکا، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے، اور اللہ نے آقا علیہ السلام کی بے سرو سامانی کے باوجود، قسمہ پرسی کے باوجود، کمزوری اور ضعف کے باوجود حفاظت کر کے دکھائی۔ ہجرت کی رات ہے، نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے، کافروں کو بھنک لگ گئے، رات میں ہی آ کر کے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر دیا گیا، ہر خاندان اور قبیلے کا بہادر شریک ہوا، ننگی تلواریں ان کے ہاتھوں میں، اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر کو گھیرے کھڑے ہیں، ارادے ناپاک ہیں کہ جیسے ہی محمد باہر نکل کر کے آئیں گے، ہم سب ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کا وجود ختم کر دیں گے۔ لیکن ان کافروں کے ارادے اپنی جگہ، انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ اعلان کر چکا ہے، واللہ یعصمک من الناس، محمد کی حفاظت کا اعلان آ چکا، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں کوئی نقصان اور زد نہیں پہنچا سکتا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے سورہ یاسین پڑھی، اور کفار کے حلقے کو توڑتے ہوئے انہی کے نرغے میں سے خاموشی کے ساتھ بحفاظت اس طرح نکل گئے کہ ان کافروں کو کانوں کان خبر تک نہ ہو سکی کہ محمد کس وقت ہمارے پیٹ میں سے نکل کر کے چلے۔ اور سارے کافر جب صبح کو معلوم ہوا تو ہتھیلیاں ملتے رہے، کفے افسوس ملتے رہے۔ کفار نے پلان بنایا کہ نبی کریم علیہ السلام کو ختم کرنا،
مدینے کے یہودیوں نے آپ سے کہلوایا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، مصالحت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ نبی کریم علیہ السلام فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے ساتھ پہنچ گئے۔ کافروں نے قلعے کی دیوار کے نیچے آپ کو بٹھا دیا، اور پلان یہ تھا، صلح کرنا مقصود نہیں تھا، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر بھیجا جائے گا اور وہ اوپر جا کر کے ایک بڑا سا پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے گا، جس سے آج ہی ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام بے خبر تھے، ان کی سازش تھی، پہنچ گئے، بیٹھ گئے جا کر کے دیوار کے نیچے، لیکن جبریل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جلدی یہاں سے ہٹ جائیں، یہ یہودی آپ سے صلح نہیں کرنا چاہتے، یہ آپ کے وجود کو ختم کرنا چاہتے، یہ آپ کے قتل کی سازشیں رچے ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام اس طرح اٹھ کر کے چلتے ہیں جیسے استنجا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور سیدھے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ صحابہ تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں آقا نہیں آ رہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، صحابہ بھی پیچھے پیچھے مدینہ آ جائیں۔ ایک دو واقعے نہیں ایسے، دسوں بیسوں ایسے واقعات پیش آئے کہ کافروں نے سازشیں کی، گڑھے کھود کر کے اس پر کھپچیاں رکھ کر کے چادریں بچھا کر کے حضور کو اس پر بٹھانے کی کوشش کی کہ جیسے ہی آپ قدم رکھیں گے گڑھے میں کنویں میں گر جائیں گے۔ جبریل آتے تھے اور متنبہ کرتے تھے یا رسول اللہ یہاں یہ سازش ہو رہی ہے، آپ ادھر مت جائیے، آپ الٹے پیر واپس آ جائیں۔ قدم قدم پر اللہ حفاظت کرتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ نے جو اعلان کیا تھا وہ اعلان اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ تمام ضعف اور کمزوریوں کے باوجود اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا اعلان کیا۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، 100% یقین ہے کہ اس قرآن کریم کا نہ کل کوئی نقصان اسے پہنچا سکا اور نہ آج پہنچا سکتا ہے، اور نہ کل قیامت کے دن تک کوئی اس کی کوئی آیت، کوئی کلمہ، کوئی حرف، کوئی زبر زیر پیش بدل سکے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں ہے جیسے پچھلی کتابیں تھیں، بلکہ یہ کتاب اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اللہ کے بول ہیں جو اس کی ذات سے نکلے۔ یہ صفت صرف قرآن کی ہے، پچھلی اور کتابوں کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی۔ اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتا ہے، اور اللہ کی صفتیں ایسے ہیں جیسے اللہ کی ذات۔ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اسے فنا نہیں، اسی طرح اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، ان کو بھی فنا نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ ہمیشہ ہمیش رہے گا، قیامت تک رہے گا، قبر میں بھی رہے گا، قیامت کے دن میں بھی رہے گا۔ جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ جنت میں پہنچے گا، اور جب تک جنت اور اس کے مکین باقی رہیں گے یہ قرآن بھی جنت کے اندر باقی ہے۔ بلکہ اس قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے بارے میں فرمایا گیا لِكُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَانٍ، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، نئی عظمت، نئی بلندی۔ یہی معاملہ اللہ کی صفات کا بھی ہے کہ ان کی بھی روزانہ ایک نئی شان، ہر دن نئی شان۔ قرآن کا بھی یہی حال ہے، اللہ قرآن کو روزانہ ایک نئی شان عطا فرماتا ہے، اس کے پڑھنے والے بڑھتے، اس کے سمجھنے والے روز افزوں بڑھتے، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی نہیں آتی۔ اور علماء، مفسرین، فقہا اس میں غوطے لگا لگا کر کے امت کو سچے موتی ہدایت کے نکال نکال کر کے پیش کرتے رہے۔ روزانہ ہر دن نئی شان ہے قرآن،
نئی آن نئی بان. بڑے خوش نصیب ہیں یہ بچے جن کے سینے میں اللہ نے اپنی یہ کتاب محفوظ فرما دی. انہوں نے قرآن کو یاد کیا. ان کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ رکھے. قرآن کریم پختہ سے پختہ تر ہو کر کے ان کے سینوں میں محفوظ رہے. انہیں اس کی تلاوت کی برابر توفیق ملتی رہے. اور صرف قرآن کے حافظ ہی نہیں، اللہ ان کو قرآن کا عالم بھی بنائے، قرآن کا خادم بھی بنائے. اور ان کے لیے اور ان کے خاندان اور والدین کے لیے اللہ تعالیٰ اسے وسیلہ جنت اور وسیلہ مغفرت بھی بنائے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وقت بہت ہو گیا. بس آخر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اللہ نے اپنی یہ عزیز کتاب ہمیں صرف اس لیے نہیں دی کہ ہم اسے جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دیں یا اپنے بچوں کو حافظ بنا کر کے مطمئن ہو جائے، بلکہ اللہ نے یہ کتاب ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے والے بنیں، اسے اپنی عملی زندگی کے اندر اتاریں. قرآن جس چیز کو حلال کہتا ہے اسے اپنا لے، اور قرآن جس کام کو، جس عادت کو، جس خصلت کو حرام کہتا ہے، ناجائز کہتا ہے، اس سے کوسوں دور ہو جائے، دوری بنا لے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے. یہ ہے قرآن کا مقصد. اللہ نے یہ قرآن اس لیے عطا فرمایا. علماء نے قرآن کے 4 حق بیان کیے ہیں. نمبر 1، صحیح ادائیگی کے ساتھ قرآن کی تلاوت روزانہ کی جائے. نمبر 2، ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر کے یا سن کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. نمبر 3، اس کے حلال کو حلال جان کر، اس کے حرام کو حرام جان کر عمل کیا جائے. اور نمبر 4، قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں اور اس کی تبلیغ اور اشاعت میں کوشش کی جائے. اگر آدمی کے اندر خود صلاحیت ہے قرآن کی تعلیم دینے کی، قرآن پڑھانے کی، تو خود قرآن پڑھائے. اور خود قرآن نہیں پڑھا سکتا، اتنی صلاحیت نہیں ہے، تو جو ادارے، جو مدارس، جو مکاتب، جو علماء، حفاظ، قراء قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے، قرآن پڑھانے میں لگے ہوئے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے انہیں قوت پہنچائی جائے، طاقت پہنچائی جائے، ان کی تائید کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے. یہ 4 حق ہے قرآن کے. جس نے قرآن کے یہ 4 حق ادا کر دیے، یقین جانیے کہ قرآن دنیا میں بھی اس کے لیے نفع بخش ہوگا، قبر میں بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا، حشر اور میدان قیامت میں بھی اس کا سفارشی بنے گا، اور جنت میں جا کر کے اس کے درجے بلند کرائے گا، اس کے مرتبے بلند کرائے گا. اللہ نے اس سے زیادہ نفع بخش کوئی خزانہ دنیا کے اندر اتارا ہی نہیں. اللہ نے اس کتاب کے اندر ہمارے تمام مسائل کا حل رکھا ہے. ہر مسئلے کا حل ہمارے اللہ نے اس کتاب کے اندر سمو دیا. یہ سمندر ہے، سمندر علم کا، ہدایت کا، رحمت کا، برکت کا، بیماریوں سے شفا کا، حفاظت اور نصرت کا. یہ سمندر ہے جو اس میں غوطہ لگا لے گا، جو اس سے جڑ جائے گا، جو اس سے وابستہ ہو جائے گا، اس سے تعلق پیدا کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس میں چھپے ہوئے تمام خزانوں سے اسے مالا مال فرمائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ نے دنیا کے نقشے پر جو سربلندی اور فتح و کامرانی عطا فرمائی، وہ کس چیز کی وجہ سے؟ قرآن سے تعلق کی وجہ سے، قرآن کو عزت دینے کی وجہ سے. یاد رکھیے، اللہ کو دنیا میں سب سے پیارا، سب سے محبوب صرف اور صرف اپنا کلام. قرآن سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی شے نہیں. یہاں تک کہ کوئی نبی، کوئی رسول بھی اللہ کو اتنا عزیز اور پیارا نہیں ہے جتنا اپنا کلام. اور وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے کہ یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کا حصہ ہے، اور اللہ کی ذات کا مقام اور مرتبہ، اس کی صفات کا مقام اور مرتبہ نبیوں اور رسولوں سے بھی اوپر.
اس لیے جو اللہ کے اس کلام سے محبت کرنے لگے گا، یہ کلام تو اللہ کو محبوب ہے ہی، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے، وہ بھی اللہ کا پیارا بن جائے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہو رہی ہے، ہماری عمروں میں صحت میں برکتیں نہیں ہیں، دنیا کے اندر ہماری عزتیں تار تار ہو رہی ہیں، ذلت اور رسوائی کے غاروں میں ہم گر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اکابر کہہ کر کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں، بتلا کر کے گئے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھنا، یہ صرف اور صرف قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ہم قرآن سے دور ہوئے، اللہ نے ہمیں دور کر دیا، ہم نے قرآن کو پسے پش ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری ہم سے چھین لی، اور آج گاجر مودی کی طرح ہم دنیا کے اندر کاٹے جائیں۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کے نقشے میں، کوئی طاقت نہیں ہے ہماری، ہمیں ذلیل اور رسوا سمجھا جا رہا ہے، اس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو عزت دینی بند کر دی، اس لیے اللہ نے ہم سے بھی عزت چھینی۔ صحابہ اکرام عزت دیتے تھے اللہ کے حکموں کو، جان چلی جائے، مال چلا جائے، اپنی عزت چلی جائے، لیکن اللہ کا حکم نیچا نہیں ہو۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، اللہ کا حکم ہر حال میں پورا ہو، قبیلہ ناراض، اولاد ناراض، بیوی بچے ناراض، دوست احباب چاہے سب ناراض ہو جائیں، لیکن رب راضی، میرا اللہ خوش رہے مجھ سے۔ یہ صحابہ اکرام کا جذبہ۔ آج ہمارا معاملہ بالکل الٹ چکا ہے، ہمیں اللہ کی رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے کلام کی عزت دینے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہاں، پھوپا، خالو، مامو، خالہ، پھوپھی، بہنوئی، دوست احباب یہ راضی رہے، ڈی جے نہیں بجے گا دوست ناراض ہو جائے، فلاں رسم نہیں ہوگی پھوپھی روٹ کر کے چلی جائے، فلاں کام نہیں ہوگا شادی میں فلاں روٹ جائے، فلاں ناراض ہو۔ اس لیے سارے گناہ کیے جائیں گے صرف لوگوں کو راضی رکھنے کے۔ رب راضی ہو یا ناراض ہو، کیا ہمیں لینا دینا، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا۔ آج ہمارا معاملہ یہ۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، ہماری زندگیاں، ہماری شادیاں، ہماری تقریبات، ہمارے پروگرام، ہماری تجارت، ہماری لین دین، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارا رہن سہن، آج ساری کی ساری زندگی شریعت کے خلاف گزرا۔ اسے قرآن سے کوئی مناسبت نہیں، اللہ کے حکموں سے کوئی مناسبت نہیں۔ ہم وہ کر رہے ہیں جو ماحول میں چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج کل یہی چل رہا ہے، اسی کا ماحول ہے۔ بیویاں ہمیں یہی پٹی پڑھاتی ہیں، عورتیں، تمہیں نہیں معلوم کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ ہم بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، بھئی ان عورتوں کو زیادہ معلوم ہے آج کل کیا چل رہا ہے۔ دین ایک طرف، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک طرف، بس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، ہم تباہی کی طرف چل رہے ہیں، بربادی کی طرف چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا، اپنی امت کو بچایا تھا، رو رو کر کے، گر گرا کر کے اللہ سے پناہ مانگی تھی جن چیزوں سے، آج انہی تمام چیزوں میں ہم دوبارہ پھر ملوث ہو۔ یہ گانے بجانے، ان سے شادیوں کے اندر برکتیں نہیں آتی، ان سے رشتوں میں جوڑ، الفت اور محبتیں پیدا نہیں ہوتی، ان سے نیک صالح اولاد وجود میں نہیں آتی۔ یہ گاجے باجے نکاح کی برکتوں کو ختم کر دو، اور پھر یہ نوجوان اس وقت تو جوش میں، مستی میں ہوتے ہیں، اور جب بعد میں نحوستیں آتی ہیں، لعنتیں برستی ہیں، توڑ اور اختلاف پیدا ہوتے ہیں، تو یہی دوڑ کر کے آتے ہیں۔ جب رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں، ان کے ماں باپ دوڑ کر کے آتے ہیں، اس وقت بڑے سختی نہیں کرتے، اس وقت تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملہ سر سے اوپر ہو جاتا ہے، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں سمدھیانوں میں، تو پھر دوڑ کر کے آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، دعا کرانے کے لیے، اولاد کی شکایتیں کرنے کے لیے۔ میرا عزیز دوستو بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان مانیے
کہ آپ نے اپنی امت کو کسی بھی موقع پر تنہا نہیں چھوڑا، اندھا چھوڑ کر کے آپ نہیں گئے، آپ نے ہر مرحلے سے متعلق قیمتی اور مفید نصیحتیں فرمائی، نفع بخش ہدایتیں دی ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ نہ ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو بڑا سادہ بنایا، 9 شادیاں آپ نے اپنی کی، 4 شادیاں اپنی بیٹیوں کی، 1 شادی اپنے منہ بولے بیٹے کی، اور نہ جانے اپنے خاندان اور صحابہ کے چھوٹوں کی کتنی شادیاں کی۔ آپ نے امت کو نکاح کر کے دکھائے، نکاح کتنا سادہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عبد الرحمن کا نکاح کر لیا؟ کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف جانثار صحابی، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضور سے، لیکن اپنے نکاح میں حضور کو بھی بلانا ضروری نہیں سمجھا۔ جابر بن عبداللہ آ رہے ہیں، آقا فرما رہے کیا جابر نکاح کر لیا کیا؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ نکاح کر لیا۔ باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا شادی شدہ سے؟ کہا ایک بیوہ سے شادی شدہ سے کیا۔ پتا چلا کہ جابر بن عبداللہ نے حضور کو کارڈ نہیں بھیجا، حضور کو بلاوا نہیں بھیجا، آپ کو نکاح میں شادی میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی، گھر کے چند لوگوں کو لے کر کے نکاح کر لیا، رخصت کر لائے، زندگی گزارنی شروع کر دی۔ یہ شادی اسلامی شادی، جتنا اللہ اور اس کے رسول نے نکاح کو آسان بنایا تھا، ہم نے اتنا ہی مشکل بنایا۔ ساری زندگی کا کمایا ہوا پیسہ سب شادی پر بچھاوا ہوا، زبردست اسراف تبذیر، جس کے کرنے والوں کو قرآن نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، لیکن ہم نے اس پر بھی رضامندی اختیار کر لی، ہاں ہم شیطان کے بھائی ہیں مگر ہم تو زیادہ خرچ کریں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاحوں میں برکت کا ایک نسخہ بتایا، فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، فرمایا جس نکاح میں خرچہ کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہے، جتنا کم خرچ کرو گے اتنی برکت زیادہ ہے۔ لیکن آج ہم نے دوسرا نسخہ تیار کیا، نہیں بیٹی کو اتنا جہیز دیں گے کہ سمجھانے والوں کے منہ بند ہو۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے کروڑوں کی شادیاں کی، آدھا آدھا 1-1 کلو سونا چڑھایا بیٹی کو، ان کی بیٹی آج بھی ان کے گھروں پر بیٹھی ہے، جوڑ پیدا نہیں ہو سکتی۔ نکاح میں برکت نہیں ہوئی 1 کلو سونا چڑھانے سے، ٹرک بھر کر کے جہیز دینے سے، سمجھانے کے منہ بند کرنے سے منہ بند نہیں ہوئے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، نکاح میں برکت ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ، نبی کے طریقے کے ساتھ ہے۔ اگر ہم شادی بیاہ نبی کے طریقے پر کریں گے تو برکتیں آئیں گی، نبی کے طریقے کے خلاف کریں گے تو یاد رکھیے چاہے جتنا جہیز دے دے، جتنا سمجھانے والوں کی خاطر تواضع کر لے، شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن کریم اللہ کی یہ کتاب ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا تقاضا کر رہی ہے، معاشرے کی اصلاح کا تقاضا کر رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ایک دوسرے کا مال ہڑپ لینا، ادھار لے کر کے پیسہ مار لینا، ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کی مینڈ کاٹ لی، کسی کی کوئی اور چیز دبا لی، سود خوری، زناکاری، شراب نوشی، جوا، سٹا، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ جہاں 4 پیسے آئے دل میں تکبر، غرور، گھمنڈ، جو اللہ کو 1 منٹ کے لیے پسند ہے، اطراحت آ گئی، چال بدل گئی، غریبوں کے سلام کا جواب دینا بند کر دیا، اور یہ سمجھ لیا کہ اب تو میں بڑا آدمی بن گیا، میرا ان سے کیا تعلق، مالدار میری کیٹیگری کے ہیں، وہ مجھ جیسے، ان میں اٹھنا بیٹھنا ہو۔ ایک نہیں کس بیماری کا ذکر کیا جائے، تن ہم داغ داغ شد کمبا کجا کجا نہم، پورا جسم امت کا زخموں سے چور ہے،
مرہم رکھا جائے تو کہاں کہاں رکھا، کس کس بات کو ذکر کیا ہے. ساری صفات قرآنی ہمارے اندر سے نکل گئی. آج ہم صرف نام کے مسلمان بن کر کے رہ گئے. پھر اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں، برکتیں کیسے آئیں، اللہ کی نصرتیں، حفاظتیں دشمنوں کے خلاف کیسے ہمیں حاصل ہو، دنیا کے نقشے پر ہمیں عزتیں کیسے ملیں. میرا عزیز دوستو، بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو مجھے دلوں میں اتارنی تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اس قرآن سے اللہ صحیح تعلق پیدا فرمائے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اتحاد اور اتفاق اللہ ہمارے صفوں میں پیدا فرمائے. جو نوجوان، جو بھائی خیر کے ارادوں سے، مدد کے ارادوں سے، اچھے ارادوں سے اٹھے کسی بھی بستی میں، اللہ ان کے تعاون کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ ادارہ جس میں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ثمر آور درخت ہے، پھلدار درخت ہے. اس پر پھل اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ اس کے تعاون کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرا عزیز دوستو، بزرگوں، باتیں بہت کچھ عرض کرنی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے منتشر طور پر چند باتیں عرض کر دی. وقت بہت ہو چکا. انشاءاللہ باقی آئندہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور اس ادارے کے فیض کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کے تعاون کو جو بھی ہم جس شکل میں اس ادارے کا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے ذخیر آخرت بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. چشمم باز کر دی، مرابع جانے جا ہمراز کر دی. حضرت والا دعا کرانی ہے بھی. دعا سے پہلے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا